الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ترکہ کے متعلق بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جس مال کا مالک اب اس دنیا میں نہیں ہو، مالک کا انتقال ہو جائے، اور مال چاہے جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے زمین کی شکل میں ہو، چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے مکان کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو اس مال کا، ان جائیداد کا اولاد کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟ ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جس مال کو آدمی چھوڑ کر کے چلا جائے۔ اب اس مال کا اولاد کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی اس کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ، ایک آدمی ہے، اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، مکان ہے، روپے پیسے ہے، تو کیا اس آدمی کو یہ اختیار ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے تمام جائیداد اور تمام مالوں کا صدقہ کر سکے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، وہ تمام مالوں کا صدقہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل بخاری کی اس حدیث سے ہے جسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ مکہ میں تھے اور بڑے مالدار صحابی ہیں، اور پھر وہ بیمار پڑ گئے۔ ایسی بیماری ان پر لاحق ہوئی کہ زندگی کے آثار ان کو کم نظر آنے لگے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وصیت کرنے کے ان کے پاس آتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اوسی مالہ کلہ، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی تمام مالوں کا صدقہ کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، تم تمام مالوں کا صدقہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر قلت، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ فالشطر، اللہ کے نبی اگر پورا نہیں تو کیا آدھے مال کا صدقہ کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ اس کے بعد قلت، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ فالثلث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فالثلث، ہاں، تہائی مال کا کر سکتے ہو، ثلث مال کا اب صدقہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اس کی علت بتلائی کہ اے سعد، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے پیچھے اپنی وارثوں کو، اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تیرے بعد تیری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور تم انہیں محتاج بنا دو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اسے مالدار بناؤ، یعنی اتنا تم صدقہ کرو، ایک تہائی مال کا صدقہ کرو، باقی جو ہے اپنے اولاد کے لیے چھوڑ دو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی اپنے جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے اتنا ہی صدقہ کر سکتا ہے جو ایک تہائی کے برابر ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ کیا آدمی، جسے مثلاً کسی کے پاس اللہ نے کسی کو 4-5 اولاد سے نوازا ہے، تو کیا وہ آدمی ان 4-5 میں سے کسی ایک کو کچھ دے سکتا ہے؟ یہ آج کل بالکل عام ہے، بڑے بیٹے کے نام سے یہ کر دو، چھوٹے بیٹے کے نام سے یہ دے دو، فلاں کے نام سے یہ دے دو، یہ سب ساری چیزیں آج عام ہوتی ہے۔ دیکھیے دین اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، جس کے کئی بچے ہوں
اور سارے کو چھوڑ کر کے ایک کو دینا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو آتے ہیں اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث کی طرف، جسے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نے روایت کیا ہے، اور روایت اس طرح ہے کہ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سألت امی ابی بعض الموہبۃ لی من مالہ، کہ میری ماں نے میرے باپ سے یہ کہا کہ میرے لیے اپنے مال میں سے کوئی چیز دے دے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اپنے مال میں سے کوئی چیز میرے نام کر دیں۔ تو اولاً تو یہ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی دوسری بیوی سے اور بھی اولاد تھی، وہ تیار نہیں ہوئے۔ ثم بدالی، پھر وہ تیار ہو گئے، فوہبہا، کہ اس کو کچھ ہبا کر دیں۔ تو جب تیار ہو گئے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ماں نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک راضی اس سے نہیں ہوں گا، لا ارضا لہو، میں اس سے راضی نہیں ہوں گا، حتی یشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اے بشیر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر گواہ بنا لو جسے تم میرے بیٹے نعمان کو دے رہے ہو، ورنہ میں راضی نہیں ہوں گی، میں خوش نہیں ہوں گی۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے اور ان سے یہ سارا واقعہ سنایا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ ہل لک من ولدک سواہ، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اولاد ہے؟ تو ان کے والد نے یہ جواب دیا نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہے، ان کے علاوہ اور بھی اولادیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ بتاؤ سب کو تم نے اتنا دیا ہے جتنا تم نعمان کو دے رہے ہو اتنا اور بھی بچوں کو تم نے دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، ایسی بات نہیں ہے، میں صرف نعمان کو اس کی ماں کی کہنے کی وجہ سے اپنے مال میں سے کوئی چیز اس کے نام کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر کے بڑا خطرناک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہا کہ لا تشہدونی علی جور، اے بشیر سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہے۔ یہ کرنا کیا حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے کئی اولاد دے رکھا ہے تو ان اولادوں میں سے کسی ایک کے لیے کوئی چیز خاص کرنا یہ ظلم ہے۔ حدیث یہ بتلا رہی ہے یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر اپنی زندگی میں آپ کو جائیداد تقسیم کر دینی ہے اپنی زندگی میں تو سارے بچوں کے درمیان برابر ہونا چاہیے۔ ایک کو اگر آپ دے رہے ہیں 100 روپے تو سب کو 100 روپے دینا ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں اسے تقسیم کر رہے ہیں۔ جتنا بیٹوں کو دے گا اتنا ہی بیٹیوں کو بھی اسے دینا پڑے گا۔ حیات میں اونچ نیچ نہیں ہے، ایک حصہ 2 حصے کی بات نہیں ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں خود یہ کر رہا ہے تو سب کو برابر اسے حق دینا ہے، اس کے جائیداد دینا ہے۔ اور اگر زندگی میں تقسیم نہیں کر سکے اور یوں ہی مال کو چھوڑ کے چلے گئے، جس کا نام ترکہ ہے، آپ نے نہ وصیت کی اور نہ ہی کچھ کیا، تو ایسی صورت میں آپ کے مال کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ تو اولاد اس کے درمیان ان مالوں کے بیچ کیسے تقسیم کرے گی؟ تو اس بارے میں آپ سب سے پہلے یہ جانیے، سب سے پہلا باپ کے مال میں سے، جانے والے کے مال میں سے کفن، دفن، تجہیز و تکفین کا انتظام ہونا چاہیے، اسی کے مال میں سے اگر ہے اتنا تو تجہیز و تکفین اسی کے مال میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر جانے والا کسی کو کچھ وصیت کیا ہو
वसीयत किया हो कि मेरे बाद ये करना है, तो उस वसीयत को पूरा किया जाए। इसी तरीके से अगर जाने वाला कर्ज़ लेकर के गया हो और माल छोड़ा हो, कर्ज़ लेकर के गया हो, कर्ज़ हो उसके ऊपर, माल छोड़ा हो, तो उसके माल में से कर्ज़ की अदायगी ये ज़रूरी है। उसके बाद जो बचता है माल, वसीयत को पूरा कर देना है, तजहीज़ व तकफ़ीन उससे करनी है और कर्ज़ उससे अदा कर देना है। उसके बाद जो माल बच रहा है, और माँ अगर बाहयात है, माँ ज़िंदा है, तो पूरे माल का 8वां हिस्सा माँ को दिया जाएगा। पूरे माल का 8वां हिस्सा माँ को दिया जाएगा। फिर जो बचता है उससे भाई और बहनों के दरमियान तकसीम होगा। कैसे तकसीम होगा? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मुज़क्कर को मुअन्नस के 2 गुना मिलेगा। मतलब ये हुआ भाई को 2 हिस्सा और बहनों को 1 हिस्सा ये माल मिलेगा। उसके बाद ये सारी तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की इस आयत के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा दिया है। अब रही बात ये कि अगर आदमी ऐसा तकसीम ना करे जैसा कुरान ने बतलाया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जो बातें अभी मैंने हदीस के तहत आपके सामने रखी, इसके मुताबिक फ़ैसला ना हो, किसी के हाथ में चला जाए, कोई उसके ऊपर दावा कर बैठे या फिर कोई उसे गसब करने की फिराक में लगे रहे और उसे भाइयों और बहनों के दरमियान, माँ के दरमियान तकसीम ना करे, तो इस आयत की ख़त्म होने के बाद फ़ौरन दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह का हद है, लिहाजा अगर इसको तुम अपने ऊपर लागू करते हो तो हुदूद इलाही के अंदर तुम हो, और अगर इसमें से किसी बात का इन्हिराफ करते हो तो अल्लाह की हद को तोड़ने वाले हो। और जो आदमी अल्लाह का हद तोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयतअद्दा हुदूदहु, जो अल्लाह के हद को तजावुज़ करेगा, पार करेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है, यानी अल्लाह उसे अज़ाब से दो चार करेगा। तो ये मीरास और तर्के के ताल्लुक़ से चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फ़रमाए। आमीन।